اور بڑے افسوس کی بات ہے, یقین کریں ہماری مسجد کے باہر یہ جو ڈبے لگے ہوئے نا شہید اوراق والے, ایک تو ہوتا ہے نا شہید اوراق, نہیں وہ صحیح سالم قرآن لا کے ان ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں. بھائی کیوں لا کے ڈالا ہے؟ وہ اصل میں گھر کو رنگ روگن کر رہے ہیں نا, شادی بیاہ کی تیاری ہو رہی ہے, تو گھر میں قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جی امام صاحب وہ قرآن چاہیے. میں نے کہا قرآن وہ باہر جائیں, آپ وہ پڑے ہوئے ہیں آپ وہاں سے اٹھا لیں. مجھے معلوم تھا یہ کیا مانگ رہا ہے, میں نے جان بوجھ کر کہا, میں نے کہا وہ قرآن باہر پڑے ہوئے, قرآن کا پاروں کا سیٹ پڑا ہوا ہے, اٹھا لیں آپ. کہا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھائیے. پڑا ہوا قرآن چاہیے, پڑا ہوا قرآن, پڑا ہوا قرآن چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ وہ ابا کا تیجا 40واں کر رہا ہوں تو اس میں میں نے قرآن بخشوانا ہے تو پڑا ہوا قرآن چاہیے. میں نے کہا یار تم کس طرح بڑے فراڈیا انسان ہو, ابا کو بخشوانے کے لیے بھی مولویوں سے بلا پڑے قرآن مانگ رہا ہے. اور بڑے مزے کی بات بتاؤں, یہ تو اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے, ورنہ رمضان مبارک میں آپ کو پتہ ہی ہمارے کوئی سزوکیاں وزوکیاں چلتی تھی, وہ اعلان ہوتا تھا 50 روپے دو, 100 روپیہ دو, 7 قرآن لو, 8 قرآن لو, ایک ماحول بن گیا تھا. پھر قوم کو شناسائی ہوئی تو پھر قوم نے لینا چھوڑ دیا ہے, اب قوم نے مولویوں کی طرف رخ کر لیا ہے, اور جس نے سورۃ یاسین پڑھ لی اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا. مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ یاسین سے آپ کو ویسے قرآن کا ثواب ملے گا جیسے لفظ بلفظ پڑھا جاتا ہے, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اچھا جی جب 10 قرآن کا ثواب مل گیا تو بس ٹھیک ہے, اب ایک بندے نے جناب سورۃ اخلاص کو اگر 20 مرتبہ پڑھ لی تو کتنے قرآن ہو گئے؟ کافی سارے قرآن ہو گئے. آپ جو ہے جناب 2 قرآن دے دیجئے, ٹھیک ہے جناب 2 قرآن لے لیجئے اور آپ مجھے اتنا ہدیہ دے دیجئے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی بلوتوت ہے کوئی, یہ کوئی بیلنس شیئر کر رہے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے 2 قرآن میں نے آپ کو دے دی. یہ کون سا طریقہ آ گیا بھائی اسلام کے اندر؟ آج تک کوئی ایسا ہم نے سنا ہے کوئی؟ بھائی 2 قرآن دے دو, دے دیے, لے جاؤ. یہ کیا ہے؟ کہاں دیے؟ کس نے پڑھا؟ کوئی ہے ثبوت؟ بڑا عجیب سسٹم آ گیا ہر چیز کے اندر نا, وہ آسانی 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 آسانی. میں تو کہتا ہوں اس قوم کا بس نہیں چل رہا, ورنہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے, ابا کی بخشش کروانی ہے, لاؤ 1000 روپے, جلو سرٹیفکیٹ تمہارا ابا قبر میں بخش دیا گیا. کچھ بعید نہیں ہے, کچھ دور نہیں ہے. 10 قرآن لے جاؤ, بخشوا دینا, لاؤ 1000 روپے ہدیہ, بچوں کو کھانا کھلانا ہے. عجیب سلسلہ چل پڑا ہے, اور وہ بھی کتنا فراڈیا انسان ہے, 8-10 ہزار کا لنگر کر رہا ہے, مگر ایک قرآن خود پڑھ کر بیٹھنے پر آمادہ ہی نہیں ہے. اندازہ لگے, خود نہیں پڑھے گا, پڑھا ہوا لوگوں سے مانگتا پھرے گا, خود نہیں پڑھے گا. یہ بہت بڑا فراڈ ہے, اور لوگوں نے پورا میسج بنایا ہوا ہے. 1 لاکھ مرتبہ سورۃ یاسین, 1 لاکھ مرتبہ سورۃ ملک, مزمل الرحمان, درود تاج, درود عہد نامہ, وہ پورا ایک میسج ہے. 500-2000 روپے کا ہدیہ دے, پورا میسج آپ کے پاس آ جائے گا. پھر مولوی صاحب کو پکڑائیں, کبھی کبھار تو جانا ہوتا ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے یار, 500 مرتبہ ختم قرآن پاک 3 دنوں کے اندر, بڑی حیرت ہوتی ہے. 500 ختم قرآن کیسے کر لیا آپ نے؟ وہ ہم جیسے حفاظ کو بھی ایک پارہ پڑھنے میں کم از کم 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں, اور وہ بھی تیز تیز میں. کون سے ایسے یار افلاطون حفاظ بٹھائے 3 دنوں میں 500 قرآن ختم کر لیے. اس میں سے آدھا قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے, باقی سالوں سے مانگ 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 کر 5 قرآن کی پرچی بنا کے بخشوا رہے ہوتے. اندازہ لگا یار کس قدر فراڈ ہے مرنے والوں کے ساتھ بھی. اور بھائی خود قرآن پڑھو نا, خود قرآن پڑھو, اولاد خود پڑھے, ماں باپ کی دعا خود کرے. جملے بڑے تلخ ہیں مگر کہنے پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نوجوانوں سے, ابا کی دعا خود کیا کرو بھائی. یہ ہر نماز میں مولوی صاحب کو پرچی پکڑوا دینا, دعا کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. ایک صاحب مجھے میسج کر رہے, امام صاحب میرے ابا کا نام ہے, ہر نماز میں آپ دعا کرتے رہنا کرتے رہنا. میں نے کہا تم نے مجھے کیا تنخواہ پہ رکھ لیا ہے ہر نماز میں دعا کرتے رہوں؟ خود کرو دعا, تمہارا باپ تھا بھائی, میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ ان کو بیدار کرنے کے لیے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے لوگوں کی خیر توقع ہوتی ہے کہ ایک مجمع دعا کرتا ہے, آمین اللہ کہہ, کوئی کہہ دے گا اللہ سب کی دعا قبول, یہ ایک الگ بات ہے. مگر سلسلہ بنا ابا کی بخشی بھی مولوی کے کھاتے میں, ابا کا جنازہ بھی مولوی کے کھاتے میں, تو ابا جو پیچھے مال چھوڑ کے گیا وہ بھی مولوی کے کھاتے میں ڈال دو نا. پھر وہ نہیں کریں گے تو سارا مولوی کو کھاتے میں دو نا, جب بخشوانا بھی ابا نے مولوی صاحب نہیں ہے. تو خدا را خود دعا کیا کریں, ماں باپ کے لیے خود دعا کیا کریں, قبروں پہ خود جایا کریں. جب جنازہ ہوتا ہے تو مولوی صاحب قبرستان آپ چلیں گے؟ میں نے کہا نہیں آپ خود جائیں. قبرستان آپ چلیں گے مٹی دینے؟ میں نے کہا آپ خود تشریف لے جائیں, آپ اس کے بیٹے ہیں, میں نے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے, میرے اور کام ہے, آپ خود تشریف لے جائیں. جی فاتحہ کرنی ہے, میں نے کہا میں طریقہ آپ کو بتا دے, تو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا, اور رو کے دعا کرنا, اللہ قبول فرما لے گا. بس اب میرا چلنا کوئی ضروری ہے؟ یعنی اندازہ یہاں پر مولوی صاحب چلیں نا ذرا, یہ دیکھیں آپ میں سے کسی شخص کو دعا کرنا کوئی مشکل ہے یار؟ اب ہو سکتا ہے میرے دعا کے میں جملے رٹے رٹائے ہوں, مگر آپ کے جملے رٹے رٹائے تو نہیں ہوں گے نا. آپ کے جملے ٹوٹے پھوٹے ہوں گے, آپ کے جملوں میں ایک تڑپ ہوگی, آپ کے جملوں میں ایک درد ہوگا, آپ کے جملوں میں ایک مٹھاس ہوگی. نہ جانے اللہ آپ کا کوئی جملہ قبول فرما لے, میری دعا سے آپ کی دعا زیادہ اثر کر جائے, قبول کر جائے. دعا آپ کرو گے نا میرے بھائی, یہ کہنا یہ چاہ رہا, میں کوئی طنز نہیں کر رہا. بھائی آپ کا ابا فوت ہوا ہے, جب آپ رو رو کے دعا مانگو گے, اپنے باپ کی ان شفقتوں کو یاد کرو گے, آہیں اور سسکیاں بھرو گے, تو بھلا بتاؤ وہ عرش کا رحمان آپ پر راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ بندہ میرا بندہ اپنے باپ کے لیے کیسے تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو یہ کام آپ خود کیا کریں, آپ یہ سارے کام خود کریں. میں کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو غسل بھی خود دو, اپنے باپ کو کفن بھی خود دو, اپنے باپ کو قبر میں بھی خود اتارو, اس پر مٹی بھی خود دو, اس پر فاتحہ بھی خود پڑھو, سارے کام خود کرو بھائی. سیکھو, کیا مشکل کام ہے. آج ایک نوجوان کو دنیا موبائل کے ہزاروں فنکشن آتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں گھس جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, مگر اس کو نہیں آتا تو ابا کو غسل دینا نہیں آتا. ڈرتے ہیں نوجوان, نہیں مجھے سب ڈر لگ رہا ہے. کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ساری زندگی باپ کندھے پہ اٹھا کے تمہیں گھماتا رہا,
آج باپ پر 2 لوٹے ڈالنے میں تمہیں ڈر لگ رہا ہے. اور کئی نادان ایسے بچے ہیں, ابا فوت ہوا, مولوی صاحب وہ ابا کی قمیص ہے, کپڑے ہیں, کیا کرنا ہے ان کا, باہر پھینک دیں. کیوں بھائی؟ ڈر لگ رہا ہے. ابا کو غسل دیا تھا جس صابن سے, وہ صابن کا کیا کرنا ہے؟ کئی لوگ پھینک دیتے ہیں. ابا کو جس صابن سے غسل دے وہ پھینک دیتے ہیں, ابا کے کپڑے پھینک دیتے ہیں جو پہنے ہوئے ہوں, نئے تو نہیں پھینکتے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ ابا کے استعمال کیا, ابا کی روح آ جائے گی. یعنی اس قدر ہمارے اندر ذوف الاعتقادی آ گئی ہے. یہ کہنا چاہیے یہ چادر میرے باپ کی ہے تو میں ساری زندگی اپنے کندھے پہ رکھوں گا, یہ قمیص میرے باپ کے ساری زندگی میں پہن کے گھوموں گا. کیوں پھینکوں بھائی؟ ابا کا تبرکات ہے. مولوی صاحب کا رومال لینے کے لیے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے تبرک ہے, ابا کا رومال کوئی تبرک نہیں سمجھتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب اپنی کوئی چیز دے دیں, جیب سے پین نکال کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. پیر صاحب کا پین ہے تو لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے, بولیاں لگیں گی. پیر صاحب کا پین ہے, 1,00,000 2,00,000 بولیاں لگیں گی. کسی ایکٹر کا وہ بلہ بھی ہو نا, وہ بھی بک رہا ہوتا ہے. ابا کی کوئی چیز تبرک نہیں ہے؟ ساری زندگی جس نے آپ کو کما, اس کی کوئی چیز تبرک نہیں ہے؟ اس کے کپڑے تبرک نہیں ہے کیا؟ حد ہو گئی یار. دیکھیں ماں باپ سے پیار کیا کریں, آپ کے سب کچھ آپ کے ماں باپ ہیں. جتنی ہم تعظیم ماں باپ سے ہٹ کے لوگوں کی کرتے ہیں نا, خدا کی قسم اگر اتنی تعظیم آپ ماں باپ کی کرنا شروع کر دو تو آپ وقت کے ولی بن جاؤ گے. بایزید بستامی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ ماں کی دعا تو تھی.